अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ फ़िल जन्नति उस्मान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हाज़रात बआवाज़ बुलंद नवाज़ वाला दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या साहिबिल जमाली व या सय्यिदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख़्तसर। मोहतरम वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, ज़िलहज्जा का महीना चल रहा है। इसके अंदर भी एक तारीख़ी वाक़या पेश आया है। मैं अक्सर आप हज़रात को ये आगाह करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। जुम्मे के खुतबे के अंदर कोई तारीख़ी बात होती है तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर आप हज़रात को ये बता चुका हूँ कि मुसलमान जितना आज पीछे है इस्लाम के मामले में, इतना गैर मुस्लिम पीछे नहीं है। आज मुसलमान ने सिर्फ ये एक बात सोची है कि भाई खाना है, पीना है, सोना है, बस
غیر مسلم جتنا آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے بنا رہا ہے، آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے، آپ سوچ تک نہیں سکتے جتنی محنت کفر آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی خاطر لگا رہا ہے، آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے آگے محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ اور محرم یہ دونوں قربانی کے مہینے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینہ کے اندر ہم حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور محرم الحرام کے مہینہ کے اندر جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے اندر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ تیسری قربانی ایک اور بھی ہے بیچ کے اندر، اور اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، جو کہ محرم الحرام کی جو قربانی ہے اس کو ذی الحج کے اندر انہوں نے سیکھا، پھر محرم الحرام کے مہینہ کے اندر وہ قربانی کامیاب ہوئی۔ 18 ذی الحج مظلوم مدینہ دوڑا داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہے۔ آج کسی مسلمان کو علم نہیں ہے اس بات کا، کوئی مسلمان جانتا بھی نہیں ہے، کسی مسلمان نے آج دن تک اس کے اوپر ریسرچ بھی نہیں کیا، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ جبکہ غیر مسلم اس کی امامت کو، اس کی خلافت کو، اس کی شہادت کو دبانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مظلوم مدینہ ہے جس نے اپنے وقت کے اندر غریبوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کی خدمت کی، غریبوں کو کپڑا پہنایا، اور کئی ایسے گھر ہیں جو شادیاں نہیں کر سکتے تھے، ان کی شادیاں کروائی۔ خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا سارا خرچ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیا، اور پھر پیاسوں کو پانی پلایا۔ اگر مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا کہ بھئی اس کی تھوڑا سا توسیع کی جائے، نمازی زیادہ ہو چکے ہیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا اور مسجد نبوی کو وسیع کروا دیا۔ آج وہی عثمان غنی ہے جس کے اوپر کھانا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، اور گھر کا محاصرہ کیا گیا، مسجد نبوی کے اندر آنا جانا بند کر دیا گیا، اور ان کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کی خلافت ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے ہاتھ کے اوپر صحابہ کرام نے بیعت کی کہ آج کے بعد آپ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول کے اوپر بھی آ گئے، اور پھر جانشین مصطفیٰ بھی بن گئے۔ سبائیوں نے مسجد نبوی کے اندر آ کر چاروں کونوں کے اندر بیٹھ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں،
منبر رسول کے اوپر تشریف فرما ہے، ایک کونے سے آواز آئی کہ اے عثمان غنی، آج کے بعد آپ نے مسجد نبوی کے اندر کوئی خطبہ نہیں دینا۔ اور چاروں کونوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، آپ کے اوپر حملہ ہو گیا، آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کو قصر کے اندر لے جایا گیا، قصر کے اندر جا کر بند کر دیا گیا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس مسجد نبوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، نمازیوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، ساتھ والا مکان خالی ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے، وہ مکان کسی غیر مسلم کا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے ایسا بندہ جو اس مکان کو خرید کر مسجد نبوی کے اندر دے دے تاکہ مسجد نبوی کو وسیع کر دیا جائے۔ عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا میں اس کو خرید کر مسجد نبوی کو دینا چاہتا ہوں، میں مسجد نبوی کے توسیع کے لیے اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان غنی، تیرے علاوہ اس کو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ مجھے امید بھی یہی تھی، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہر ایک کا رفیق ہوگا، جنت کے اندر ہر ایک کا رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان غنی ہوگا۔ جنت کے اندر ہر ایک کا رفیق ہوگا اور میرا رفیق عثمان غنی ہوگا، اسی غنی فرمایا۔ اب اس مسجد نبوی کے اندر عثمان غنی کا داخلہ بند ہو گیا اور وہ سبائی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر سب سے پہلے وہ آسا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس آسا کو دو ٹکڑے کر دیا۔ آسائے کلیم بھی مبارک ہے پر عصائے حبیب بھی مبارک ہے۔ عصائے کلیم وہ بھی آسا تھا، پتھر پہ مارا 12 چشمے جاری ہو گئے، دریا کے اندر مارا 12 راستے دریا نے دے دیے۔ اور یہ عصائے حبیب بھی بڑا عجیب تھا، اس کو بھی ہاتھ کے اندر محمد الرسول اللہ نے پکڑا، اس کو ہاتھ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کا سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ عثمان غنی کے اندر ہاتھ کے اندر آیا، عثمان غنی کے ہاتھ کے اندر جیسے آیا، ان سبائیوں نے آ کر عصائے حبیب کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ سے بھی پیار نہیں، اس کو صدیق اکبر سے بھی کوئی پیار نہیں، اس کو فاروق اعظم سے بھی کوئی پیار نہیں، اس کو عثمان غنی سے بھی کوئی پیار نہیں ہے۔ عصا کو دو ٹکڑے کر دیا اور پھر گھر کے اندر محصور کر دیا، گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب اس کے بعد کھانا پینا بند کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے فرمایا، اے عثمان، آپ ہمیں اجازت دیں، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، ہم ان سبائیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، ہم ان سبائیوں کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شعر سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار ہے، میں اس کو خون آلودہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں شر فساد نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہاں خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر سے بڑا پیار ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں۔
پھر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مدینہ الرسول کے اندر شہید ہوگا وہ پھر میرا رفیق ہوگا، جو مدینہ کے اندر شہید ہوگا اس کا مدفن مدینہ کے اندر ہوگا، وہ میرا رفیق ہوگا۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر مجھے شہادت اللہ پاک دینا چاہتے ہیں تو میں مدینہ الرسول کے اندر شہادت لینا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن طلحہ، اسی طریقے سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام پہنچوایا کہ کھانا پینا کوئی اگر چیز ہو، یہاں میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، امیر المومنین ہے، میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، اگر آپ کھانے پینے کی کوئی چیز اگر بھیجنا چاہتے ہو تو مجھ تک بھجوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں۔ ان سبائیوں نے راستے کے اندر روک لیا، کھانے پینے کی چیزیں چھین لی، کہا ایسا تو کافر بھی ایسا کام نہیں کرتے ہیں، وہ بھی کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی روکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی دینے دیتے ہیں، تم پتہ نہیں کیسے لوگ ہو کہ عثمان غنی کے پاس نہ کھانے کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہو نہ پینے کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہو۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے پاس پہنچ گئے، اپنا امامہ اتار کر گھر کے اندر پھینک دیا تاکہ عثمان غنی کو پتہ چل جائے کہ علی آئے ہیں، ان کو گھر تک نہیں پہنچے دیا۔ اب اس کے بعد 40 دن تک، کتنے دن؟ 40 دن تک کھانا پینا حضرت عثمان غنی کے اوپر بند کر دیا گیا۔ آج میرے دوست یہ بات یاد رکھ، 3 دن کا پانی تو ہر کسی کو یاد ہے، آج یہ 40 دن کا پانی کیوں یاد نہیں ہے؟ کیا یہ نبی کا صحابی نہیں ہے؟ یہ نبی کا دوہرا داماد نہیں ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نکاح ہوا، فوت ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی نکاح کے اندر دے دی، اور اس کے بعد جب دوسری بیٹی نکاح کے اندر دی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عثمان میری 100 بیٹی ہوتی، میری 60 بیٹی ہوتی، یکے بعد دیگر فوت ہوتی جاتی، میں آپ کے نکاح کے اندر دیتا جاتا۔ یہ وہ عثمان غنی ہے، یہ وہ عثمان غنی ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اب 40 دن تک یہ وہ پانی ہے جو بحر روما کنواں یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے۔ اب یہودی مسلمانوں کو پانی وہاں سے نہیں پینے دیتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے ایسا بندہ جو اس بحر روما کو خرید کر وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، جا کر اس یہودی سے بات کرتے ہیں کہ میں آپ سے یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں، آپ یہ کنواں مجھے دے دیں، اور میں تاکہ مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دوں۔ یہودی نے کہا کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا اپنے پیسے بتاؤ، پیسے بتائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیسے ادا کر دیے، کنواں وقف کر دیا کہ آج کے بعد یہاں سے یہودی بھی پانی پیے گا اور مسلمان بھی پانی پیئیں گے، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج اس کنویں سے بھی
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی نہیں پینے دیا گیا، 40 دن تک پیاسا رکھا گیا۔ آج وہ 18 ذی الحج ان کو اپنے قصر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے اوپر پہلا قطرہ قرآن کے اوپر گرا ہے، آج بھی وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے۔ آج میرے دوستو آپ بہت زیادہ نیٹ کو استعمال کر رہے ہیں، نیٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ایسی قوم بھی آئی ہے جو کہ عثمان غنی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ باتیں نہیں ہیں۔ میرے دوستو ہمیں ان کے اوپر ریسرچ کرنا ہے تاکہ اگر ہمارے ان صحابہ کرام کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ان کو جواب دے سکیں۔ آج انہوں نے جناب پر اتنی محنت کر لی ہے، اتنا کچھ اس کے اوپر ریسرچ کر لیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس بات کے اوپر کہ آج غیر مسلموں نے اتنا میرے اور آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی خاطر جو محنت کی ہوئی ہے، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے اس بارے میں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کے ایام ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ اگر آج ہم ان کو بھول گئے تو آہستہ آہستہ ظاہر بات ہے، ویسے بھی ہمیں دین کے اوپر اتنا ریسرچ نہیں ہے۔ میں نے جیسے شروع کے اندر آپ کو کہا کہ بھائی مسلمان کا صرف یہ ایک کام ہے کہ بھائی کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سو جانا ہے۔ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے تو اس کے اوپر کافی ریسرچ کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ کے اندر قرآن کا اردو ترجمہ آپ کے ہاتھ کے اندر پکڑوا دیا ہے، آج ہم اس کو بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو جیسے کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان کے بچے سے اگر کلمہ سنو اس کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، اور کسی غیر مسلم کے بچے کو پکڑ لیں آپ، اس سے کو اپنے عقیدے اور مذہب کے بارے میں اس سے پوچھیں، وہ آپ کو پورا کا پورا اپنا عقیدہ سنا دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔